علی پور کا ایڈی پارٹ 13 دلہن کی آمد پر محلے میں ایک شور مچ گیا۔ چاروں طرف سے عورتوں نے علی احمد کے گھر کی طرف یورش کر دی۔ آؤ بہن، دلہن دیکھ کر آئیں۔ دلہن آ گئی کیا؟ ابھی آئی ہے ابھی؟ ہائے میرے دوپٹہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کشمیر میں پلی ہے۔ سنا ہے وہ تو انگریزی فر بولتی ہے۔ اور وہ دوپٹے کو سنبھال کر علی احمد کے گھر کی طرف چل پڑتی۔ دلہن کی آمد کی خبر سن کر ایلی نے جھرجھری لی۔ اس کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی اور وہ چپ چاپ کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ گھر جانے سے ڈرتا تھا۔ تو یہاں کھڑا ہے ایلی؟ وہ اسے سہما ہوا دیکھ کر بولی۔ اور تمہارے گھر میں اللہ کے فضل سے نئی دلہن آئی ہے۔ دوسری بولی، بہن اللہ کے فضل سے کیوں کہو، یوں کہو علی احمد کے شوق کی وجہ سے۔ پہلی بولی، اب جو آ گئی ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہو، خوشیاں دیکھے۔ ایلی حیرانی سے ان کی باتیں سنتا تھا۔ عجیب باتیں تھیں ان کی۔ وہ علی احمد پر غصے سے بل کھاتی اور ساتھ ہی ان کی رنگین مزاجی کی وجہ سے ان کی جانب کھینچی چلی جاتی۔ ہاجرہ سے ہمدردی کا اظہار کرتی اور ساتھ ہی اسے مورد الزام بھی سمجھتی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ دلہن کو دیکھنے سارا محلہ علی احمد کے گھر اکٹھا ہو رہا تھا، مگر ایلی محسوس کرتا تھا کہ جیسے اسے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اس میں گھر جانے کی ہمت ہی نہ پڑتی تھی، لیکن آخر اسے گھر جانا ہی پڑا اور وہ چپکے سے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ بڑے کمرے میں عورتوں کے ہجوم کے درمیان پلنگ پر ایک سرخ رنگ کی گٹھڑی سی پڑی تھی۔ 2 حنا مالیدہ ہاتھ لٹک رہے تھے۔ کتنی رنگدار مہندی تھی۔ نہ جانے مونگیا قمیض کی وجہ سے وہ اور بھی سرخ دکھائی دے رہی تھی یا شاید اس لیے کہ ہاتھ بہت سفید تھے۔ ایلی نے نفرت بھری جھرجھری محسوس کی اور منہ موڑ لیا۔ ادھر عورتوں نے اسے دیکھ کر شور مچایا، ایلی یہاں آ، اپنی امی کو سلام کرا کر۔ سلام جی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکا سلام کہتا ہے، اسے پیار تو کر لے دلہن۔ اللہ رکھے تیرا بیٹا ہے، پلا پلایا بیٹا مل گیا تجھے۔ یہ بھی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ مونگیا چادر تلے سے حنائی ہاتھ ایلی کی طرف بڑھا۔ اس نے سر جھکا دیا اور منہ موڑا، سانس بند کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ اسے حنا کا رنگ دکھائی نہ دے، بو نہ آئے۔ سر تھپکنے کے بعد وہ حنائی ہاتھ اس کے منہ پر آ ٹکا۔ مہندی کی بو کا ایک طوفان امد رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ڈورے دوڑ گئے۔ نہ جانے اس بو میں کیا تھا۔ ایلی کی جسم کا بند ٹوٹنے لگتا تھا، تار یوں لگتا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنا آپ چھڑایا اور صحن کی طرف بھاگا۔ شرماتا ہے، مائی جیواں چلائی، بڑا شرمیلا لڑکا ہے۔ دوسری بولی، ایسا اچھا بیٹا ملا ہے تجھے۔ ایلی دادی اماں کے تخت تک جا پہنچا تھا۔ اس کا دل مالش کر رہا تھا، سر گھوم رہا تھا، اندر سب ہنس رہی تھی۔ دیکھ آیا اماں کو؟ دادی اماں نے کہا۔ بیٹھ جا۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے تیرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، وہ مٹی کی ہنڈیا میں۔ دادی اماں اس کے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دوسرے کمرے میں علی احمد مضطربانہ طور پر ٹہل رہے تھے۔ بار بار وہ باہر نکلتے، مائی تجھ پر تو پھر سے جوانی آ رہی ہے، ہلدی کا برتن کھاتی ہے کیا؟ شرم کر علی احمد، مائی جیواں ہنستی، شرم کر۔ لیکن اس کے اندر سے ظاہر ہوتا اس کی بے شرمی پر بے حد مسرور ہو۔ چاچی حاجہ چلاتی، لے آ گیا تیرا کشمیر کا سیب، تجھے مبارک ہو علی احمد۔ کیوں چاچی؟ پوچھتے، خسارے کا سودا تو نہیں کیا ہم نے؟ وہ مسکرا کر کہتی، علی احمد پہلے تو ہمیشہ مٹی پر گرا کرتا تھا، اب کی بار تو جیت گیا۔ پسند ہے تمہیں چاچی؟ اچھی ہے، اپنی لڑکیوں کی طرح ہی ہے، بیچاری نقشہ برا نہیں، رنگ سفید ہے، آنکھیں کالی تو ہیں پر ذرا کھلی ہیں۔ بہرحال ناک نقشہ برا نہیں۔ تیرے ناک نقشے کی طرح ہے کیا؟ علی احمد مسکرا کر پوچھتے۔ چل دفع ہو منہ کالا۔ کیوں چاچی، میں کیا بات کہتا ہوں؟ چاچی ہنسے جا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایلی پھر دلہن کے کمرے میں جا داخل ہوا اور چوری سے دیکھنے لگا۔
سفید جسم سے چارپائی بھری ہوئی تھی. اسے سفید رنگ بہت پیارا لگتا تھا اور انجانے میں وہ بھرے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا تھا. عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئی تھیں. پھر وہ دلہن کے پاس جا بیٹھا. دفتن دوپٹے میں حرکت ہوئی اور ایک بڑا سا سفید منہ ننگا ہو گیا اور وہ چوری چوری اس کی طرف دیکھنے لگا. ہاں، ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی امیدوں کے عالیشان محل کو پاؤں کی ٹھوکر سے چور چور کر دیا ہو. دلہن کی آنکھوں میں فرق تھا. اس کا چہرہ خالی ورق کی طرح سراسر کوڑا تھا. ایری نے محسوس کیا جیسے اسے دھوکہ ہو گیا ہو، جیسے اس کو دھوکہ دیا گیا ہو، جیسے اس کی توقعات کو ٹھکرایا گیا ہو. اسے جان بوجھ کر غلط فہمی میں مبتلا رکھنے سے علی احمد کا کوئی خاص مقصد ہوگا. غصے سے اس کی کن پٹیاں بجنے لگتی ہیں اور وہ بھاگا دور، دلہن سے دور، دور، اس جیتے جاگتے دھوکے سے دور. باہر سین میں پہنچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کئی دن تو اس صدمہ کی وجہ سے وہ سخت اداس رہا. پھر اس نے اپنے آپ کو محلے کی زندگی میں کھو دیا تاکہ گھر کے واقعات کو دل سے بھلا کر اپنی خوشی کو محسوس کر سکے. نماز کمیٹی. اس زمانے میں علی پور میں خلافت تحریک کے تحت نماز کمیٹیوں کا دورہ تھا. مسلمانوں میں اسلام کے متعلق بڑا جوش تھا. ہر محلے میں نماز کمیٹیاں قائم ہو رہی تھیں. نوجوان لڑکے صبح منہ اندھیرے جاگ پڑتے اور سردی میں ٹھہرتے ہوئے ایک دوسرے کو جگاتے. پھر جلوس کی شکل میں شہر کا چکر لگاتے، محلے محلے پھرتے اور گا کر لوگوں کو جگاتے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے. لڑکوں کو نماز پڑھنے سے اس قدر دلچسپی نہ تھی، البتہ اکٹھے ہو کر گاتے ہوئے جگہ جگہ جانا، مجاہدانہ انداز سے گھومنا اور مجاہدانہ شان سے للکار گانا یا غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی شان میں قصیدے پڑھنا اور امان اللہ خان کے گن گانا اور علی برادران کو سراہنا. ایلی کو یہ شغل بے حد پسند آیا. کیوں نہ پسند آتا؟ محلے کے جوان اس بات میں شان امتیاز سمجھتے تھے. جیسے وہ باہر نکلتے تو ان کا انداز عجیب ہوتا، جیسے ہیرو ہوں، جیسے مصطفیٰ پاشا کا گیت گانے والے خود مصطفیٰ پاشا کمال ہوں، جنہوں نے زمانے کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بھیس بدل رکھا ہو. اس شغل میں بھی سب شریک ہوتے تھے، رفیق، اعظم، غلام، علی، ضیاء اور صفدر. لیکن صفدر اور غلام علی کی حیثیت صرف منتظمان کی سی تھی. وہ صبح جاگتے، لالٹینوں کا انتظام کرتے، انہیں جلاتے، پھر نعتوں کی کاپیاں نکال کر گیتوں کی دھنیں قائم کرتے اور بالآخر چھوٹے لڑکوں کو گانے کا کام سونپ کر خود سگریٹ سلگا کر جلوس کے ساتھ چل پڑتے. بڑے لڑکوں میں صرف اعظم تھا جو انتظامات کرنے کے علاوہ گانے میں بھی پیش تھا. ایلی اعظم کو دیکھ کر فخر سے پھولے نہ سماتا. اس کالے گانے کا انداز، گردن اٹھا کر چلنے کی عادت اور گاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کا انداز ایلی کو بہت جاذب معلوم ہوتا تھا. اس کے گلے میں یا کندھوں پر ایک شان بے نیازی سے رومال پڑا ہوتا جس پر کمبل بڑی شان سے لٹکتا تھا، اور پھر گاتے ہوئے اس کی گردن کا زاویہ کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا تھا. ایلی کا جی چاہتا کہ وہ بھی اعظم کی طرح بے نیازی سے چلے اور شان استغراء سے گائے اور اس کا کمبل ویسے ہی لٹکے. لیکن سردی کی وجہ سے کمبل میں ٹھٹرتا ہوا چلتا اور گاتے ہوئے اس کی گردن پھول جاتی اور آواز چیختی اور کنپٹیاں درد کرنے لگتی. ایلی کی آواز تو بہت بلند تھی لیکن اس کے گانے میں مٹھاس نہ تھی. عام طور پر وہ آواز بہت اونچی نکالتا اور ابتدا ہی میں ایسی سر قائم کر لیتا جسے نبھانا مشکل ہو جاتا. پھر وہ سب اصرار کر کے اسے گانے والوں کے گروپ کا سردار بنا دیتے. یہ بہت بڑا امتیاز تھا. اسی امتیاز کی وجہ سے تو وہ صبح سویرے جاگتا اور باہر نکل جاتا کہ کمیٹی کے لیے لیٹ نہ ہو جائے. علی پور میں جب وہ جلوس کی صورت میں چلتے تو بند کھڑکیاں کھل جاتی، چھتوں سے چہرے جھانکتے، منڈیروں سے انگڑائی لیتے ہوئے بازو دکھائی دیتے. بڑے لڑکے سگریٹ کا کش لے کر کھڑکیوں، منڈیروں اور چھتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے اور ساتھ ہی ٹولی کو ہدایت دیتے رہتے. دریچوں سے مہین آوازیں سنائی دیتی، آ کر دیکھو تو نماز کمیٹی والے ہیں، دیکھو تو. مسجد کے زیر سایہ
دوپہر کے وقت وہ ارجمند کے یہاں چلا جاتا اور وہ دونوں ایکڑا انڈی ماں باؤں کے تمام سامان سے لیس ہو کر کنویں کے قریب جا کر کھڑے ہوتے اور ہر آتی جاتی لڑکی پر ایکڑا انڈی چلاتے۔ ارجمند ریشمی رومال لہراتا، اس کے ہونٹ بانسری پر رکھے ہوتے، لیکن بانسری بجانے کی بجائے کچھ اور ہی ظاہر کرتے اور دبی دبی زبان سے کہتا، اف، غضب ہے، قیامت ہے، اب لڑکپن چھوڑ دے ظالم، شباب آنے کو ہے۔ ان دونوں کو وہاں کھڑے دیکھ کر کنویں کے پاس والے مکان سے برتن بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی کہا مار کر ہنستی اور بآواز بلند کسی کو پکارتی، عائشہ آئے گی بھی یا نہیں؟ اس کے کہے سن کر ایلی کو علی احمد کا کمرہ یاد آ جاتا اور وہ سوچنے لگتا، کیا ہر مکان میں علی احمد کا کمرہ ہوتا ہے؟ کیا ہر بند دروازے کے پیچھے ٹین کے سپاہی چھپے ہوتے ہیں؟ پھر دفتن ٹاٹ کا پردہ ہلتا اور ایک بھرے جسم کی لڑکی سامنے آ کھڑی ہوتی۔ ارجمند کا رومال ہلتا، بانسری منتیں کرتی، آنکھیں چمک چمک کر دیکھتی، بازو بغلگیر ہونے کے اشارے کرتے۔ اس وقت ایلی کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا، آنکھیں جھک جاتی، دل دھک دھک کرنے لگتا۔ کوئی آ نکلتا تو وہ اس انداز سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا جیسے کسی اور کام میں مصروف ہو، جیسے اسے ارجمند سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے وہ راہ چلتے چلتے رک گیا ہو اور ٹاٹ کے پردے سے مسکراتی ہوئی نوجوان لڑکی کی موجودگی کا اس سے قطعی علم نہ ہو، جیسے وہ اینکرا اینڈی ماں باؤں کے عمل سے قطعی ناواقف ہو۔ ادھر ارجمند کا ریشمی رومال اس کی گردن پر آ گرتا اور بانسری کا زاویہ بدلتا اور وہ یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگتا جیسے اللہ سے لو لگا کر اس کی حمد و ثنا میں کوئی دھن بجا رہا ہو۔ اس کے باوجود آتے جاتے شکوک بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے اور مسکرا کر آگے نکل جاتے۔ ان کے جانے کے بعد ٹاٹ کے پردے کی اوٹ سے چھپی ہوئی لڑکی کا بازو یا آنکھ پھر سے باہر نکل آتی اور ارجمند کا رومال پھر سے رہنے لگتا۔ ایلی کا دل پھر سے دھڑکنے لگتا اور اس کی پیشانی پھر سے پسینے سے بھیگ جاتی۔ اس خطرناک کھیل میں وہ زیادہ دیر مشغول نہ رہ سکتے تھے، اس لیے کہ آتے جاتے لوگ انہیں وہاں سے اس طور کھڑے دیکھ کر گھورتے تھے۔ شاید خطرناک ہونے ہی کی وجہ سے یہ کھیل ان کے لیے بے حد دلچسپ ہوا۔ حالانکہ ایلی کو کبھی اتنی مہلت ملی تھی کہ ٹاٹ کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے چہرے کو نظر بھر کر دیکھ سکے۔ وہ صرف یہی جانتا تھا کہ وہ چہرہ سفید ہے اور وہ باہیں مخملی گوشت سے لبالب بھری ہیں اور آنکھیں بے حد کالی اور شوخ ہیں۔ پھر وہ کنویں کو چھوڑ کر پرانی حویلی کے درمیان میدان میں آ کھڑے ہوتے۔ اسی میدان میں کسی زمانے میں ایک حویلی تھی جو اب منہدم ہو چکی تھی۔ مشرق کی طرف چند ایک پختہ مکانات تھے، شمال کی سمت میں ایک گلی نکل گئی تھی جس میں دور تک کچے مکانات بنے ہوئے تھے۔ گلی آسفی محلے سے کوئی تعلق نہ رکھتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پرانے زمانے میں آسفیوں کا کام کرنے والے کمی یہ گلی انہی کی تھی، اگرچہ اب ان کی مجلسی حیثیت آسفیوں سے کہیں صورت کم نہ تھی۔ پرانی حویلی کے میدان پر کے پرے مشرق میں شیخوں کے چند ایک مکانات تھے۔ کنویں کے پاس ایک مکان میں سید آ کر آباد ہو گئے تھے اور اس کے قریب چند کشمیری آ بسے تھے۔ آسفی محلہ صرف مغربی حصے تک محدود تھا۔ وہ پختہ وسیع میدان جسے منڈی کہتے تھے اس کا مرکزی حصہ تھا۔ آسفی لڑکے عام طور پر اس مرکزی حصے میں کھیلنے سے گھبرایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کھیلنے سے انہیں محلے کی عورتوں کی نگاہوں تلے رہنا پڑتا تھا اور وہ بات پر اعتراض کرتے ہیں، نالی کا گند اچھالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارا دن ناپاک چھینٹے اڑاتے رہتے ہو، چھوڑو اس گندے کھیل کو۔ گلی میں کھیلنے پر وہ چلاتی، کسی کا سر پھوڑ کر اطمینان کا سانس لوگے تم؟ یہ کیا شریفوں کا کھیل ہے؟ منڈی میں ایکرا اینڈی ماں باؤں کا کھیل تو بالکل بھی نہ ہو سکتا تھا۔ وہاں تو ریشمی رومال تک لہرایا نہ جا سکتا تھا۔ بانسری بجانا تو الگ چیز تھی، اگر وہاں ریشمی رومال لہرایا بھی جا سکتا تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ منڈی کے گرد رہنے والی لڑکیاں کھڑکیوں میں نہیں آ سکتی تھیں۔ یا تو ان میں اس قدر جرت نہ تھی یا شاید وہ حس ہی نہیں تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی جیسے پاؤں کی آہٹ ان کی دشمن ہو، نیچی نگاہوں سے دیکھتی، بند ہونٹوں سے مسکراتی اور یوں آہستہ بولتی جیسے وہ لڑکیاں نہیں بلکہ چلتے پھرتے سائے ہوں، اور منڈی میں ہر آہٹ پر بوڑھیوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کون ہے؟ اے شریفوں کے بیٹے اب بانسریاں بجانے لگے، میراثی بن گئے؟ کیا توبہ ہے، کیا زمانہ آیا! ریشمی رومال لہراتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ چاروں طرف سے بوڑھیاں کھڑکیوں میں آ جمع ہوتی. ادھر دیکھنا، ماں برکت ہے، چاچی آ جاؤ ذرا، آؤ تو. سارے محلے میں ایکڑی انڈا ماں باؤں کے لیے صرف دو مناسب مقامات تھے. ایک تو کنویں کے پاس مسجد کے قریب جہاں بڑی ڈیوڑی تھی، اور دوسرے پرانی حویلی کے میدان میں بڑی لالٹین کے نیچے. کپ اور کیپ. جب وہ دونوں لالٹین کے نیچے کھڑے ہوتے اور ارجمند بانسری کی سروں کو چھیڑتا تو دفعتاً عصمت اللہ کے مکان کی کھڑکی کی چک کو حرکت ہوتی، جسے دیکھ کر ارجمند زیر لب کہتا، وہ مارا، دیکھا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. پھر وہ چک کی طرف دیکھ کر آنکھیں چمکاتا اور علی سے مخاطب ہو کر کہتا، دیکھا ادھر. بین بجی ادھر سانپ ناچنے لگا. اسے کہتے ہیں ایکڑا اینڈی ماباؤں. ارجمند کی باتیں سن کر علی فخر کرتا، کیونکہ ارجمند کی فتح اس کی اپنی فتح تھی. لیکن اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سانپ کون ہے اور اس کے ناچنے کا مطلب کیا ہے. چک کی طرف تو وہ بھی دیکھتا تھا، مگر اتنی دور سے چک کے پیچھے سے کچھ دکھائی نہ دیتا. پھر وہ دوسری جانب دیکھنے لگتا، شاید سانپ ادھر ناچ رہا ہو. اسی یوں کھوئے کھوئے دیکھ کر ارجمند چلاتا، نہیں یار، کیپ سمجھے؟ کیپ کھڑکی میں آ کر بیٹھی ہے، وہ بلی چک. وہ اب دیکھا؟ اوف یار، کسی غضب کی چیز ہے. بس سمجھ لو بالکل تیار ہے. ذرا سی کسر ہے ایک آنچ کی. اگر ہماری ڈسپنسری یہاں علی پور میں ہوتی اور کیپ کسی روز دوا لینے آٹ نکلتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، معاملہ صاف ہو جاتا. لیکن اب یہاں ڈسپنسری جو ہے نہیں تو کیا کیا جائے. ایلی محسوس کرتا کہ ایکری اینڈی ماباؤں میں ایک ڈسپنسری کا ہونا اشد ضروری ہے. یہ سوچنے پر اس کی سمجھ میں نہ آتی کہ ڈسپنسری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہے. ڈسپنسریاں تو علی پور میں بھی تھیں، جہاں لمبی لمبی میزیں بچھی تھیں، میزوں پر روئی کے پھاہے پڑے ہوتے، کمپاؤنڈر کینچی لیے کھڑا رہتا. پھر بڑی بڑی بوتلیں اور عجیب عجیب سی بو جسے سونگنے سے انسان خام محسوس کرنے لگتا کہ وہ بیمار ہے. اور وہ ڈاکٹر جس کے ماتھے پر شکنیں پڑی رہتی، ہاتھوں میں ربڑ کی ٹوٹیاں لگتیں، جو نہایت خشک آواز میں باتیں کرتا تھا اور مریضوں کی بات یوں بے پرواہی سے سنتا تھا جیسے سن نہیں نہ رہا ہو. ایسی جگہ کے ہونے سے بھلا کیا فائدہ ہوتا؟ فائدے سے ارجمند کا مطلب کیا تھا؟ کیپ. ارجمند کی آواز سن کر ایلی پھر چونکتا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا. کھڑکی میں زرد رو لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگتا اور وہ نگاہیں پھیر لیتا. پھر ارجمند کا رومال ہلتا، اس کے بالوں اور گالوں سے مس کرتا ہوا چھاتی پر آ گرتا اور ارجمند اسے یوں گلے لگا لیتا جیسے جاندار چیز ہو. یہ دیکھ کر کیپ مسکراتی اور لوچدار آواز سے پڑوسن کو بلاتی، سکینہ، او سکینہ. اور وہ دونوں اسے کیپ کہا کرتے تھے. یہ نام ارجمند نے تجویز کیا تھا تاکہ سننے والوں کو معلوم نہ ہو کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں. ایلی جب چوکان میں لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا، ارجمند اس کے پاس آ کر بہانے سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا، جس سے ایلی کو معلوم ہو جاتا کہ کیپ کے متعلق کوئی بات ہے. یہ کیپ کھڑکی میں کھڑی ہے، یا وہ چوکان کی طرف آ رہی ہے، یا اس کے اسکول سے آنے کا وقت ہو چکا ہے. اگر کسی خاص مصروفیت کی وجہ سے ایلی ارجمند کا اشارہ نہ سمجھتا تو ارجمند ٹوپی کے متعلق کوئی بات کر دیتا. ایلی، ہم نے ایک کیپ خریدی ہے، آؤ دکھائیں. غضب کی چیز ہے، خوبصورت رنگ ہے کہ تمہیں کیا بتائیں. واہ واہ، دیکھو اور پڑک جاؤ. اس پر ایلی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی بات ہے، اور پھر ایلی کسی بہانے سے کھیل چھوڑ کر ارجمند کے ساتھ چل پڑتا اور وہ دونوں پرانی حویلی کے میدان میں جا کھڑے ہوتے. اور کیپ کھڑکی میں آ کر سکینے کو آوازیں دیتی اور باوجہ بلند ہنستی یا انگریزی پڑھتی، یا ویسے ہی کھڑکی میں کڑی کڑی سکینہ سے باتیں کرنے لگتی. کل چھٹی ہے نا، پرسوں سے اسکول کا وقت بدل جائے گا. پرسوں سے 9 بجے لگے گا اور 2:30 بجے ختم ہوگا اسکول. اس پر ارجمند چلاتا، نوٹڈ. اور پھر زیر لب گنگناتا،
ڈارلنگ ماں بدولت 3 بجے ڈیوٹی میں اپنی ڈیوٹی دیا کریں گے تاکہ حضور کا باقاعدہ استقبال کیا جائے جو حضور کے شایان شان ہو۔ اتنے میں کیب کے گھر سے ایک چھوٹی سی لڑکی مسکراتی ہوئی نکل آتی۔ ارجمن چلاتا، کپ کپ مت بھری پیالی۔ وہ خام خواہ شرماتی اور مسکاتی اور ان کے پاس سے گزر جاتی۔ مت بھری پیالی، ارجمن بآواز بلند کہتا۔ چند سال کے بعد کیا غضب ہوگا، کیا قیامت ٹوٹے گی، کیا فتنہ بیدار ہوگا۔ اوف، پیالی پیالہ بن جائے گی، پتی پھول بن جائیں گے، اور پھول بن جانے کے بعد گلی کھل کر چمن ہو جائے گی۔ کیا سمجھے ایلی؟ ایلی حیرت سے ارجمن کی طرف دیکھتا۔ ارجمن کی باتیں کس قدر دل فریب تھیں، اسے کیسے اچھے فکرے یاد تھے، اور وہ اردو کس بے تکلفی سے بولتا تھا۔ کاش، ایلی سوچتا، میں بھی پانی پت جاتا اور وہاں سے خوبصورت زبان سیکھا تھا، اور پھر میں بھی ایسے جملے بول سکتا۔ لیکن ایلی تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہوئے بھی جھینپ جاتا تھا۔ پاگلوں کی طرح وہ کپ کی طرف دیکھتا لیکن بات نہ کر سکتا تھا، اور وہ پیالی تھی اور تھی بھی تو بے حد خوبصورت۔ کس قدر سفید رنگ تھا اور بس اس پر سرخی جھلکتی تھی۔ ایلی سے دیکھ کر دم بخود رہ جایا کرتا تھا، مگر پیالی بہت ہی چھوٹی تھی، اور اس کی سیاہ اور شفاف آنکھیں خوبصورت ہونے کے باوجود ان نگاہوں سے خالی تھیں جو بڑی بڑی لڑکیوں کی آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ نہ جانے ان میں کس چیز کی کمی تھی۔ کپ میں مد تو بھری تھی اور وہ چھلکتی بھی تھی، مگر مد سے مد کس قدر مختلف تھی۔ جو کیب سے چھلکا کرتی تھی، حالانکہ کیب رانائی اور حسن میں کپ کے مقابلے میں ہیچ تھی۔ جب کپ لے جاتی ہوئی ان کے پاس سے گزرتی تو ارجمن ہنس کے کہتا، جانے من کیا 2 سال کے بعد بھی ہمیں یاد رکھو گی؟ بلا نہ دینا خاکسار کو۔ کپ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور ایلی کا دل تو گویا کھل کر پھول بن جاتا۔ ارجمن کہتا، چلو بھائی، اب ہکوری ڈکوری کی باری ہے، دعا کرو سائز بڑا نہ ہو۔ پھر ارجمن کے گھر بند کھڑکیوں کے درزوں سے جھانکتے رہتے، لیکن عام طور پر ان کا شوق پورا نہ ہوتا اور سامنے کا دالان ویران رہتا۔ اگر کبھی کوئی عورت غسل کرنے آتی بھی تو ایلی کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو جاتی، اور وہ محسوس کرتا جیسے وہ جرم کر رہا ہو، لیکن اس وقت اس کا دل بڑے زور سے دھڑکتا اور سانسیں مشکل سے آتی۔ یہ کیفیت تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ پر لذت تھی۔ ایلی کی تمام تر دلچسپی اس کیفیت سے وابستہ تھی، اس منظر سے نہیں۔ وہ منظر صرف اس لیے ضروری تھا کہ اس کی موجودگی سے ایلی کو یہ کیفیت حاصل ہوتی تھی۔